اب آپ دیکھیں کہ ارشد شریف کو 22 اکتوبر 2022 کو شہید کیا گیا. 3 سال گزر گئے ہیں. 3 سال کے دوران بڑی مشکل سے ایف آئی آر درج ہوئی. ان کی فیملی نے جو ایف آئی آر کے لیے درخواست دی تھی اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لیا. اس کا بھی ارشد شریف کو یا اس کی فیملی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم بھی انصاف مانگ رہے ہیں ارشد شریف کے لیے. پھر میں نے شعیب رزاق صاحب کے ذریعے پٹیشن دائر کی، اس میں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ شامل ہو گئے، اور 1 سال پہلے ہمیں کہا گیا جناب کہ اب ہم آپ کی جو پٹیشن ہے اس پہ ججمنٹ دیں گے. اور 1 سال کے بعد آج دوبارہ جب ہیئرنگ ہوئی ہے تو آج بھی جو ہے نا وہ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کمیشن بننا ہے یا نہیں بننا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ایک مزید جو ہے اس کی ہیئرنگ ڈال دی گئی ہے. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ کہنے کو تو کیس سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، ہائی کورٹ میں بھی چل رہا ہے، لیکن ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے سال بعد، سپریم کورٹ میں بھی نہیں ابھی کوئی سماعت ہو رہی باقاعدگی سے. تو یہ جو اس میں ڈیلے ہے کیوں ہے؟ یہ کھرا کہاں جاتا ہے؟ یہ کون چاہتے ہیں یہ ڈیلے ہو؟ جس طریقے سے ارشد شریف کا جو مقدمہ ہے یہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے باوجود لٹکا ہوا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو میں نے پٹیشن دائر کی اور اس میں 1 سال کے بعد آج ہیئرنگ ہوئی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں ایک سال لمبی جو ہے نا ہیئرنگ میں ایک سال کا فاصلہ ہے، ایک سال کا وقفہ آ رہا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ارشد شریف کے قتل میں جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ملوث ہیں جو اس وقت بھی بہت طاقتور تھے اور آج بھی بہت طاقتور ہیں. دیکھیں آج بھی کورٹ میں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کیا کہا ہے. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سرکمسٹانسز کے بارے میں انویسٹیگیشن کی جائے جن سرکمسٹانسز میں ارشد شریف پر 16 ایف آئی آریں درج ہوئیں، اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، آپ چلے جائیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے شعیب رزاق صاحب کو بھی کنوے کر دیا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں اور آپ تیاری پکڑیں کہ جو میرے مقدمات ہیں ان مقدمات میں میں نے کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، کیونکہ ارشد شریف کے بھی وکیل شعیب رزاق صاحب تھے. تو جب شعیب رزاق صاحب کی اور ارشد شریف صاحب کی گفتگو ہو گئی تو اس کے 12 گھنٹے کے اندر ان کو کینیا میں شہید کر دیا گیا. اب کینیا کی ایک عدالت نے بھی یہ کہہ دیا کہ جناب یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. تو جب کینیا کی عدالت نے بھی کہہ دیا ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور پاکستان کی عدالت جو ہے وہ 1 سال کے بعد اس مقدمے کی ہیئرنگ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کی کینیا میں ٹارگٹ کلنگ کرائی ہے وہ پاکستان میں ابھی تک اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کو ڈیلے کروا رہے ہیں. اور ہم کسی عدالت کی نیت پہ شک نہیں کرتے، ہم کسی جج پہ تنقید نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ سوال اٹھانے کا حق تو حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کے سو ووٹو کیس کو بھی 2-3 سال گزر گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 1 سال کے وقفے کے بعد اگر ہیئرنگ ہو رہی ہے تو پھر کچھ تو ہے نا، دال میں کچھ تو کالا ہے. اور مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ شعیب رزاق صاحب نے آج عدالت میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جو حامد میر پر 2014 میں کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا کمیشن بنا تھا جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کر رہے تھے. اور جب اس انکوائری کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی تو ارشد شریف نے انہی شعیب رزاق صاحب کے ذریعے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی کہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے منظر عام پہ لایا جائے. وہ رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آئی، اور اب وہی حامد میر جو ہے وہ اسی شعیب رزاق صاحب کے ذریعے ارشد شریف کے مرڈر کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہا ہے. تو یہ اتنا جو ڈیلے ہے جسٹس میں، اس سے ایک میسج ہے میرے لیے بھی ہے، پاکستان کے وہ تمام صحافی جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم نے بنایا تھا اور قائد اعظم کے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور قائد اعظم کے پاکستان میں صحافت کو آزاد ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اس سے ہمیں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر حامد میر کو انصاف نہیں ملا، اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملا اور اس کے کیس کی انکوائری 1 سال کے بعد ہو رہی ہے تو کل کو تم میں سے بھی کوئی کھڑک گیا تو اسی طرح معاملہ لٹکا رہے گا. تو میسج یہ ہے میرے لیے آج کے پاکستان میں کہ اگر پاکستان میں کوئی صحافی قتل ہو جائے، ارشد شریف جیسے مرتبے کا صحافی قتل ہو جائے جس کو ریاست پاکستان نے
ایوان صدر میں بلا کے تمغہ دیا، اگر وہ قتل ہو جائے انصاف نہیں ملے گا. یہ میسج ہے ہمارے لیے.